اس سے بھی اللہ کی بات ہو رہی، چپ کھڑا ہے. اسی قسم کے حالات سے لوگ گانے بھی گا رہے ہیں اور اگلے سننے والے سن بھی رہے ہیں، یہ چپ کھڑا ہوا ہے. انسان جس چیز کو بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ اس کے حال پہ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے میں بھی اس کی طاقت اور قبضہ اور اقتدار پورا رہتا ہے. جب تک وہ باقی ہے تو اس میں بھی اللہ کا غلبہ اور اقتدار پورا رہتا ہے. اس کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کے نفع اور نقصان، اس کی زندگی اور موت، اس کا ہر عمل اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قابض ہے، اور اس قبضے میں ایک ذرہ برابر کے لیے بھی کبھی ضعف نہیں آیا. بہت بڑا طاقتور پہلوان اس نے گرا دیا، اپنے مد مقابل کو گرفت مضبوط کر لی، لیکن اس گرفت کی مضبوطی کا ایک وقت ہے، پھر وہ خود بخود ڈھیلی ہو جائے. بڑی طاقتور حکومت اٹھی اور ساری دنیا کو دبوچ لیا، لیکن چند سالوں کے بعد اسی طاقتور حکمرانوں کے سلسلے میں ایسے نااہل محمد شاہ رنگیلے جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، جو فرخ سیر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، بہادر شاہ ظفر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ وہ گرفت خود بخود ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. چنگیز خان جیسے طاقتور بادشاہ کی اولاد کے ہاتھ سے بھی گرفت ڈھیلی ہو کر ملک اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جس دن سے اس نے کسی چیز پر اپنے قبضے کو جمایا ہے، اس میں اس حد تک کمال ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتا ہے، نہ اس میں ذوف ہے، نہ وہ گھٹتا ہے. جس چیز کو جو شکل دی اس پر جیسے قبضہ رکھا، جس چیز کو فنا کیا، فنا کے بعد اس کے ذرات پر نظر رکھی اور قبضہ رکھا، کسی چیز کی نفی کی شکلیں، کسی چیز کی نقصان کی شکلیں، ان سب پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے پوری طاقت کے ساتھ قابض ہے. اس کے قبضے میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر اور ایک پل کے برابر نہ کبھی کمی ہوئی ہے، نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، نہ کبھی ذوف آیا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. لہذا اس کائنات میں جو بھی حرکت و سکون ہے، قرآن کی خبر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے. والارض فرشناها، زمین بچھ گئی، خود بخود بچھی کا نہیں، تمہارے اللہ نے بچھائی. فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا بچھانے والا. فنعم الماہدون، وہ اللہ کہہ رہا کیا کہنے میرے بچھانے کے، کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. یعنی اس کا مرادی مطلب یوں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعویٰ کر رہا کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا. فقدرنا، کہ میں نے تمہیں ایک اندازے کے ساتھ بنایا. فنعم القادرون، کوئی ہے میرے جیسا اندازہ لگانے والا. یعنی کیا کہنے میرے اندازہ لگانے کے، کوئی ہے میرے جیسا جو سب کچھ کر کے دکھا دے، بتا دے، اور بنانے کے بعد اس کو اسی طرح اس پر اپنے قبضے کو بحال رکھے. تو قال الارض جميعا فقبضته، زمین اللہ کی مٹھی میں ہے. پھر رفع السماوات، آسمان بلند کیے، سبع سماوات انطباقا، اوپر نیچے 7 بنائے. پھر کیا یہ آزاد ہیں؟ کہ نہیں، ان سے کچھ سماوات، آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے. سورج چاند کو بنا کے گردش دے دی، کیا اب ان کی گردش آزاد ہو گئی ہے؟ نہیں. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اسی اللہ کے اب بھی تابع ہے، چاند بھی تابع ہے، ستارے بھی تابع ہیں، جس سے پہلے تابع تھے وہ آج بھی تابع ہیں. دن رات کا نظام چلانے کے بعد کیا اب یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں. یغشی اللیل النہار، وہی اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے. اور نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں. نسلخ منہ النہار، سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، کھال اتارنے کو. تو جیسے کھال اتارنے سے نیچے سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اور کھال اتارنے سے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دن کے لے جانے کو کھال اتارنے سے تشبیہ دی کہ ہم کھال اتار لیتے ہیں اس کائنات میں سے. ہم اس کی کھال جب اتارتے ہیں تو ایک دم اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اس کے فیض سے ہے، روشنی اس کی برکت سے ہے. جب وہ روشنی کی چادر کو اتار لیتا ہے اور اس کی کھال کو اتار لیتا ہے تو نیچے سے سب اندھیرے ہی اندھیرے نمایاں ہوتے ہیں. اب بھی دنیا میں صرف 3% حصہ ایسا ہے جو روشنی دے رہا ہے، 97% ایسا حصہ ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، اس میں کوئی روشنی کوئی نہیں، کسی قسم کی کوئی روشنی کوئی نہیں. اور اس میں اگر کوئی سیارہ گھس جائے تو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پرزے ہو کر ہوا میں فضا میں بکھر جاتا ہے. اگر یہ سارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اگر یہ کہیں وہاں چلا جائے، اس
بلیک ہول کی طرف کھنچ جائے تو ہم بشمول ہمارے چونکہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، ہم یوں غائب ہو جائیں جیسے کوئی ایک ہلکا سا کنکر کسی بڑے موجی کسی طوفانی موجوں والے دریا میں ڈالا اور اس کنکر کا جا کے پتہ بھی نہ چلا۔ ایسے یہ ساری کائنات جو 3% کے حصے میں روشن ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ ادھر چلا دے، ادھر جدھر اندھیرا ہے جس کو بلیک ہول سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اس ساری کائنات کا کہیں وجود بھی نظر نہیں آئے۔ تو رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر موسموں کا بدلنا و تصریف، ان فی خلق السماوات والارض کا زمین کے بننے میں آسمان کے بننے میں غور کرو، زمین کے بچھنے میں آسمان کے بلند ہونے میں غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو، دن کیسے آ رہا، رات کیسے آ رہی۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے اور جو کہ نیو یارک کے ساحل پہ جا کر ٹکتا ہے، کتنے سمندروں کو چیرتا ہوا، وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے پانیوں کے ذخیرے پر ان تنکوں جیسے جہازوں کو لے کے چل رہا ہے اور انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے، غرق ہونے سے بچاتا ہے، حالانکہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے، ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا الذی امرت البحار ففقرت قولی، میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا۔ تاکہ الامواج بامثال الجبال، طوفانی موجیں پہاڑوں کے قد و قامت والی اٹھتی ہیں لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہیں تو البستها مذلۃ طاعتی، تو میں انہیں ذلیل کر کے خوار کر کے جھاگ کی طرف بٹھا دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھتی ہوئی موج صرف گلگت کو نہیں، وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی کھا سکتی ہے۔ اتنے بڑے آبی ذخیروں میں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں جو یہاں سے چلتی اور وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے۔ اگر سمندر اجازت نہیں دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی بکھری ہوئی موجیں بے لگام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی راستہ ختم ہو جائے، اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے، خشکی سے نہیں، ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے۔ اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے خلق السماوات، زمین آسمان میں بیٹھ کے سوچا تو کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات میں سوچا تو کرو، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، جو کشتیاں چل رہی ہیں دریاؤں سمندر میں کبھی غور تو کرو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو تمہارا اللہ پانی برساتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیها من کل دابہ، اور اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا وتصریف الریاح، پھر ہواؤں کا چلنا، کبھی صبا، کبھی نسیم، کبھی صرصر، کبھی عاتیہ، کبھی مرسلات، کبھی زاریات، کبھی حاملات، کبھی ناشرات، کبھی حاصبن، کبھی عاصفن، کبھی قاصفن، کبھی سرسر، یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں۔ وہ سرسر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ قاصف بن کے آتی ہے اور عاصف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جب سرسر ہو عاتیہ، سرسر عاتیہ زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، عاصفن اور قاصفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر عاصف عین سے، الف سے عین سے، عاصفن، عین الف صاد عاصفن اور قاصفن، یہ وہ ہوائیں ہیں جو اللہ ان کو چھوڑتا ہے تو سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، اور سرسن اور عاتیہ یہ وہ ہوائیں ہیں کہ اللہ ان کا در کھول دے تو ساری زمین کے زمین نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔ تو وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا عدلنا اور بدلنا، اور مرسلات اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور غاریات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ ناشرات، حاملات، غاریات، مرسلات، یہ 4 ہوائیں رحمت کی، 4 ہوائیں عذاب کی، سرسر اور عاتیہ، عاصفن اور قاصفن یہ عذاب کی، وہ رحمت کی۔ تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر ہو کے کھڑے ہو جانا، ایسے پانی کے ٹینکر کہ جن کی نہ کوئی ٹینکی ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی گیٹ ہے، اور نہ کوئی والو پمپ ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر والو لگا ہوا ہے، نہ کوئی پریشر پمپ ہے، دھواں ہے، دھواں، اندر جاؤ تو دھواں، اور برسنے لگے تو ساری دنیا ڈبو دے پھر بھی اس کا پانی ختم نہ ہو۔ پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا غیبی نظام چلایا، اور تنوں تن پانی اللہ تعالیٰ نے فضا میں کھڑا کر دیا، اتنا بے وزن ہے کہ آپ اندر جائیں تو دھوئیں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے، اور اسی کے جب اللہ بہانے کھول دے تو اسی دھوئیں میں سے اتنا پانی اللہ برسا سکتا ہے
کہ سارا فیصلہ کیا ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی چڑھا دے اور اس کے بادلوں میں ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئے گی. وہ مونسون کا محتاج نہیں, اس کا امر ہی سب کچھ ہے. جب امر ہوتا ہے تو مونسون ہو یا نہ ہو, اللہ دوسری ہواؤں کو مونسون بنا دیتا ہے اور اسی فضا کو اللہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. کلایات کا میری نشانیاں ہیں, لیکن جن کے لیے لقوم یعقلون, جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں, ان کے لیے اس سب میں نشانیاں ہیں. میرے بھائی, جو میں نے خارجی نظام کی بات کی کہ سارا خارجی نظام اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا قبضہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کر نہیں سکتا. اب ایک انسانی نظام کہ کیا انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قابض ہے جیسے زمین آسمان پر قابض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اس میں اللہ نے ہماری کہانی چھپائی ہوئی ہے, ہماری کہانی اسی میں اللہ نے بیان کر دی. أأنتم أشد خلقا, تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ ام السماء, تمہارے بنانے میں زیادہ مشکل پڑے گی یا آسمان کو بنانے میں زیادہ مشکل ہوگی؟ ذرا آسمان کی وسعت دیکھو, نیلگوں چھت دیکھو, بے ستون کی چھت دیکھو, تاروں سے سجا ہوا آسمان دیکھو, سورج چاند کی گردش سے مزین ہوا آسمان دیکھو, کبھی رات کا اندھیرا کبھی دن کا اجالا. کہ جس رب نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے تو یہ گلستان کالونی کے 5 فٹ کے آدمی کو نہیں تھام سکتا. انتم اشد خلقا ام السماء, بات تو اللہ نے یوں کی ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا, لیکن اس میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے. 7 آسمان کو بغیر ستون کے اتنی لمبی چوڑی چھت ہے, یہ آسمان کی وسعتوں کو اللہ کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں. کہ میں نے اس کو جب ایک حکم کے ساتھ تھام کے کھڑا کر دیا, اتنی بڑی چھت ڈالی, لنٹر بھی کوئی نہیں, ستون بھی کوئی نہیں, ذرا چھت لمبی ہو جائے ستون نیچے نہ ہو تو لاکھوں ٹن لوہا بھی ہو تو چھت جھول کھا جاتی ہے, چھت جھول کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پورا حل ترا من فطور, کہ میں نے جو اتنا بڑا آسمان بنایا ہے, نہ کوئی لنٹر ڈالا ہے نہ کوئی پلر ڈالے ہیں, کوئی مجھے جھول تو دکھاؤ, کہیں سے لفٹ گیا جو لفٹ جانا, تو کہیں سے مجھے اس کا لفنا تو دکھاؤ, اس کا جھول تو دکھاؤ. ما لہا من فروج, اور پھر کبھی ہوتا ہے کہ شگاف پڑ جاتے ہیں, چھت لمبی اور پھٹ جاتی, تو مجھے کوئی پھٹن دکھاؤ, کوئی جھول دکھاؤ, کوئی اس کا کوئی عیب دکھاؤ, کوئی نقص دکھاؤ. جس رب نے اتنے طاقتور آسمان کو پکڑا اور باندھا ہوا ہے, وہ رب تمہیں نہیں ٹھیک چلا سکتا کہ فیصلہ باد کا کوئی تاجر خیانت نہ کرے, کوئی تاجر سود پہ تجارت نہ کرے, کوئی بینک سود کے نظام پہ نہ چلے, کوئی زمیندار ظلم و تکبر سے نہ چلے, کوئی سیاستدان قوم کا مال ہڑپ نہ کرے, کوئی یہ سیاسی افسران یہ قوم کا اجتماعی خزانہ نہ لوٹیں, اور یہ سارے صدر وزیر چپراسی یہ سب کے سب جو لٹے بنے بیٹھے ہیں, ان سب کو اللہ ایک چابک سے سیدھا کر دے, اور یہ سارے تاجر دیانتدار بنے, ساری عورتیں پردہ دار ہو جائیں, کوئی عورت بے پردہ نہ رہے, کوئی عورت خدا خاصہ فاحشہ نہ بنی. یہ جتنے نوجوان گانے بجانے میں ڈوبے پڑے ہیں کہ جن کی گاڑیوں سے بھی دھائیں دھائیں میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں, ان سب کو اللہ سیدھا کر کے دکھا دے. اور کوئی ایک نہ جو شیطانی گانا سنے اور سب کے کانوں میں قرآن کے ہیڈ فون لگ جائیں اور ہر وقت قرآن سنا جا رہا ہو, انتم اشد خلقا من السماء, تمہارا قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا قابو کرنا؟ جس رب نے آسمان قابو کر کے دکھایا, چھت کو تان کے دکھایا, سورج کو دہکا کے دکھایا, چاند کو گھٹا اور بڑھا کے دکھایا, اور تاروں کو جھل ملا کے دکھایا, اور پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا, اور پانی کو بہا کے دکھایا, اور ہوا کو چلا کے اڑا کے دکھایا, اور کڑوے پتوں سے میٹھے پھل کو نکال کے دکھایا, اور اس میں گودے کو بھر کے دکھایا, اور اس میں رنگ بھر کے دکھائے, اس میں چاشنی ڈال کے دکھائی, اور اسی میں سے کڑوے کریلے نکال کے دکھائے, ٹھیک ہے خربوزے نکال کے دکھائے, ترش لیموں نکال کے دکھائے, اور ناریل کی چھت کے اوپر کھوپڑے کے اندر پانی کا اللہ تعالیٰ نے کٹورا بھر کے دکھایا. جو اب یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہے,
اور گوشت پوچھ کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ہوا میں اڑا کے دکھایا، پھر بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کر کے دکھایا، صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی ہے ان پرندوں کو ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جن کو اڑا کے دکھا دے، اڑا کے دکھا دے، اتار کے دکھا دے، کھڑا کر کے دکھا دے، کہ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ فرشتے اس کے تابع، آسمان صلی اللہ کے تابع، زمین صلی اللہ کے تابع، کائنات صلی اللہ کے تابع، دن رات کا نظام صلی اللہ کے تابع، ہواؤں کی گردش صلی اللہ کے تابع، کشتیوں کا پار نکل جانا اس اللہ کے تابع، سمندر کی بکھری موجوں کا اس اللہ کے تابع ہو کے چلنا، وہ اللہ جو اتنا طاقتور ہے، ہر وقت اپنی ذات میں اپنی صفات میں باکمال ہے، کبھی اس میں نقص نہیں، کبھی اس میں ضعف نہیں، کبھی اس کو زوال نہیں، وہ کسی قسم کی محتاجگی اس کو تک قریب نہیں آئی، وہ ہر چیز کے ذوق سے پاک ذات ہے، نہ ساتھی کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ بیوی چاہے، اس اللہ کو بیوی کی محتاج نہیں، وہ اللہ بچے کا محتاج نہیں، وہ اللہ چھت کا محتاج نہیں، وہ اللہ گھر کا محتاج نہیں، وہ اللہ چار دیواری کا محتاج نہیں، وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ پینے سے پاک ہے، وہ اللہ سونے سے پاک ہے، وہ اللہ ذوق سے پاک ہے، وہ اللہ جہالت سے پاک ہے، وہ اللہ عاجزی سے پاک ہے، وہ اللہ تھکنے سے پاک ہے، وہ اللہ انگڑائی لینے سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل ہونے سے پاک ہے، اوپر دیکھے تو نیچے والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، نیچے دیکھے تو اوپر والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، سمندروں کو دیکھے تو پہاڑوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، بڑی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، چھوٹی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، ناری مخلوق پر بھی اسی طرح توجہ، آبی مخلوق پر وہی توجہ، آسمانی مخلوق پر وہی توجہ، دو پاؤں والے پر اتنی توجہ، چار پاؤں والوں پر وہی توجہ، سمندر میں تیرنے والوں پر اور دریاؤں میں تیرنے والوں پر اور جنگلوں میں رینگنے والوں پر اور زمین کی غاروں میں چھپ کے رہنے والوں پر اللہ کی یکساں توجہ ہے، عرش جتنا اس کے سامنے ہے اتنا ہی تحت الثری میں چلنے والا کیڑا بھی اس کے سامنے ہے۔ جو اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے وہ اللہ گلستان کالونی کو سیدھا نہیں کر سکتا، فیصل آباد کے تاجروں کو سیدھا نہیں کر سکتا، پاکستان کی حکومت کو سیدھا نہیں کر سکتا، سارے امریکہ کو ہدایت نہیں دے سکتا، یورپ ایشیا کی بے حیا زندگی کو حیا میں نہیں بدل سکتا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، سن لو میں چاہوں تو ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے کے دکھا دوں، اور لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے جو میرا منکر ہو، سب عورتیں میرے پر ایمان لائیں، سب مرد مجھ پہ ایمان لائیں، یہ سب کچھ پر اللہ پوری طرح قادر ہے، قابض ہے، قبضہ ہے، قدرت ہے، حیبت ہے، کبریائی ہے، جبروت ہے، شہنشاہی ہے، باکمال ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کبھی کر کے پچھتایا، نہ کبھی کر کے خطا کھائی، لا یضل ربی ولا ینسا، کرے تو بھولتا نہیں، کرے تو غلط نہیں کرتا، کر کے پچھتاتا نہیں، یوں کرنا تھا یوں ہو گیا، یہ ہونا تھا یوں ہو گیا، یہ نہیں کرنا تھا ایسے ہو گیا، یہ تو ہونا تھا اور یہ نہ ہو سکا، اس کے ہاں یہ کچھ نہیں، نہ اس کے ہاں خطا ہے، نہ اس کے ہاں جال ہے، نہ اس کے ہاں ضعف ہے، نہ اس کے ہاں بھولنا ہے، نہ اس کے ہاں بھٹکنا ہے، میرے بھائی اس کا ہماری گردن پہ قبضہ، آنکھوں پہ قبضہ، دل پہ قبضہ، دماغ پہ قبضہ، بالوں پہ قبضہ، خون کے ایک ایک قطرے پر قبضہ اور ایک ایک رگ پر قبضہ، جسم کی ایک ایک بوٹی نہیں، بوٹی کے ایک ایک ذرے پر اس کا قبضہ ہے، اور ذرے تو نظر آتے ہیں، ان کے اندر دوڑنے والے وہ جراثیم جو کسی بھی مائکروسکوپک ٹیسٹ میں نہیں آتے، اللہ ان پر بھی پوری طرح قابض ہے، پوری طرح مالک ہے، پوری طرح مقتدر ہے، تو وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ سیدھا کر دے، وہ جو سیدھے، جو ہی نظر نے غلط دیکھا وہیں تھپڑ پڑا، آنکھ نکل کے وہ گئی، جو ہی کانوں نے گانا سنا وہیں تیر آیا اللہ کا اور کانوں سے پار ہو کے نکل گیا، چھوڑ دے تو شیطانی گانے سنتا ہے، جو ہی ہاتھ سے ظلم ہونے لگا ہاتھ شل ہو گیا، پاؤں غلط محفل کو اٹھا پاؤں شل ہو گیا، شہوت زنا کو چلی، اللہ پاک نے زمین سے گرا کے پچھاڑ کے دکھا دیا، کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے، زبان جھوٹ بولے تو فالج گرا دے، ہاتھ غلط بولے تو ہاتھ شل کر کے دکھا دے، پوری طرح قادر۔ 2 عرب سردار آئے، ایک نے کہا میں اللہ کے رسول سے بات کروں گا تم قتل کر دینا آپس میں، اب ایک نے ہاتھوں میں لگایا اور دوسرے نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا وہیں ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہٹانا چاہے ہٹتا ہی، وہ ہٹانا چاہے ہٹتا ہی نہیں، تو سمجھے کہ ہاتھ کی طاقت میری اپنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا سارا شاہ مصر نے اور ان سے زیادتی کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ کہیں اس کو شک نہ پڑے سارا منظر ابراہیم علیہ السلام کو کھول کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر سکتا۔ سارے زانیوں کو اللہ سے نہیں روک سکتا، جو زنا کو چلے اللہ سے کر کے دکھا دے، جو عورت فحاشی کو چلے اللہ اس کو رسوا کر کے دکھا دے، یہ طاقت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو،
لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ارے ظالموں مجھے غافل نہ سمجھو. ظالموں سے کو نہیں کہتے جو کسی کا مال دبا لے. یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں جو میں نے بتائیں. اگر میں کچھ ظلم کر رہا ہوں میں تو گانا سن رہا ہوں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کتنے بڑے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. الجفا کل الجفا، ظالم ہے بہت بڑا ظالم. سب کی نظریں اٹھی، کان لگے. کون؟ کوئی قاتل، کوئی ڈاکو، کوئی بھیڑیا، کوئی سفاک، کوئی مال کا لٹیرا، کوئی زمین کا لٹیرا، کوئی عزت کا لٹیرا. کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ تو آگے جواب عجیب آیا، من سمع المنادی فلم یجبہ، جس نے اذان کی آواز سنی اور اٹھ کے مسجد کو نہ گیا، یہ بہت بڑا ظالم ہے. دیکھو یہ ساری مارکیٹ ظالموں سے بھری پڑی، یہ گلستان کالونی اور یہ سارے بازار اور یہ ساری پیپل کالونی اور یہ سارے پتنی کتنے کتنے محلے، یہ سب ظالموں سے بھرے پڑے ہیں. 95% لوگ ظلم کی انتہا پہ ہیں کہ جس اللہ نے مٹی سے یہ وجود دیا، یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گئے. 2000 روپے کا ملازم رکھا، اسے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر لیا. ہمیں ایمان کے چلو 2000 روپے لیتا ہے، جس اللہ نے اتنا بڑا وجود مفت دے دیا. ہوا مفت، سورج کی شعائیں مفت، چاند کی کرنیں مفت، رات کی تاریکی مفت، نیند مفت دے دی، جسم مفت دے دیا. دل کے دھڑکنا کوئی پیسہ نہیں، گردے کی چھلنیاں کام کر رہی کوئی پیسہ نہیں، پھیپھڑے کی چمنیاں خون صاف کر رہی کوئی پیسہ نہیں، ہاتھ کو حرکت ہو رہی ہے کوئی پیسہ نہیں. یہ جوڑ لگا، یہ جوڑ، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ جوڑ گھٹنوں کا جوڑ، یہ اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ اگر ہم صرف کسی ایک جوڑ کے لیے سجدے میں سر رکھیں اور 100 سال سر نہ اٹھائیں، اللہ کی قسم اس جوڑ کا کوئی بدل کوئی نہیں. کائنات حیران ہے کہ یہ کیسا اس رب نے شاہکار بنایا ہے. اس پر صرف اس گھٹنے پر اتنی بڑی کتابیں لکھی پڑی ہیں کہ صرف اس ایک کا جوڑ، اس کا تو شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. یہ اثر کے یہ پٹھے یہ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، بڑے بڑے آہنی اتنے بڑے زنجیر گھس جاتے ہیں. سال 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد بدلنے پڑتے ہیں. 70 سال یہ باریک سے پٹھے ہیں جو بڑے بڑے لوہے کے وزنی جوڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اللہ نے لگا دیے کہ نہ ان کا کوئی وزن، نہ ان کا کوئی بوجھ. اور یہ ایسے وزنی، یہ پٹھے، یہ لگے ہوئے سارا نظام، سارے وجود کو اللہ نے پٹیوں سے باندھا ہے، سفید پٹیوں سے. یہ سفید پٹیاں بڑے بڑے اسٹین لیس اسٹیل کے آہنی زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہیں. وہ گھس جاتے ہیں، یہ نہیں گھستے. 100 سال تک ہم نے لوگوں کو گھوڑے کی طرح بھاگتے دیکھا. ایک عرب آیا تھا ہمارے پاس، کوئی 100 سال کی عمر، اور اپنا بستر خود اٹھا کے چلتا تھا. 4 مہینے کے لیے آیا شامی. ان میں تو غور کرو کہ میں نے تیرے اوپر کیا کہا ایسا. یہ مفت دے دیے، کوئی پیسہ نہیں لیا. اور پھر اگر وہ کہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھ میرا حق بنتا ہے، میں نے دی ہے ایسے کسی کی عزت نہ دیکھ، ان کانوں سے شیطانی گانے نہ سن، سچ سن، میری ضرورت کی بات، اپنی ضرورت کی بات سن. ان کانوں کو اس پر مت لگا جس سے میں نے روکا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے. اس ہاتھ سے ظلم نہ کر، اس پاؤں سے غلط نہ چل، ان دل سے غلط جذبات نہ بنا، دماغ سے غلط سینے نہ بنا، اپنی شہوت کو زنا میں استعمال نہ کر. اگر وہ یہ مطالبہ کرے تو اس کا حق بنتا ہے اور اس کا جائز مطالبہ ہے. اور اگر میں اس کے مطالبوں کو ٹکراتا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور جفاکار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر یہ وہ میرا مقام ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، فوراً اسے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے. یہ کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کہ جانور تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ اسی رب کو بھول جاتا ہے جس رب نے گندے نطفے میں ایسے شاہکار پیدا کر دیے. کیا کیا کرشمے دکھا دیے ایک نطفے میں. تو میرے بھائیو، کیا اللہ ہم پہ قابض نہیں؟ کیا اللہ کا ہم پہ قبضہ نہیں؟ کیا وہ ہم سے غافل ہے؟ کیا ہم سے وہ جاہل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہرگز میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے خوفناک آیت. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ لرزا دینے والی آیت. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت طاری کر دینے والی آیت. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ پھڑا دینے والی آیت اور لرزا دینے والی آیت اور ڈرا دینے والی آیت اور ہیبت طاری کر دینے والی آیت اور پیروں تلے زمین نکال دینے والی آیت ہے. کون سی؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. غافل سنبھل کے چل، دیکھنے والا تو اس سے غافل نہیں، بنانے والا تو اس سے غافل نہیں. اس نے پکار کا اعلان کیا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے گناہ کیا تو یاد رکھ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا. اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے نیکی کی تو اس کی جزا کے لیے تیار ہو جا.
تیرا رب ظالم نہیں ہے. اگر تو نے ایک ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر لی, برائی کر لی, کہاں ستکن فی صخرۃ, کسی پہاڑ کی غار میں, اور فی السماوات, کہاں آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے, اور فی الارض, کہاں زمین کے غاروں میں اندھیروں میں چھپ کے کی, کیا ہوگا یأتی بہ اللہ, ایک دن آئے گا اللہ تجھے سامنے کر کے دکھا دے گا. دیکھ رہے ہو گلستان کالونی میں فلاں رات کو یہ ایک رائی کے برابر تیری نظر غلط ہوئی تھی, دیکھ رہے ہو, یہ دیکھ رہے ہو, تیری زبان کا ایک کنارہ غلط بول گیا تھا, دیکھ رہے ہو, تیرے کان غلط کان پہ اٹھ گئے تھے, دیکھ رہے ہو, تیرے ہاتھ غلط ہل گئے تھے, دیکھ رہے ہو, تیرے دل کی دھڑکن غلط ہو گئی تھی, دیکھ رہے ہو, کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلطی ہوئی اور توبہ نہ کی تو اس کی سزا پاؤ گے, اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی ہوئی تو اس کی جزا پاؤ گے. اللہ قدردان ہے, وہ نیکیوں کا صلہ دیتا ہے اور برائی پہ گرفت کرتا ہے. گرفت اس کا حق ہے کہ اس نے نطفے سے انسان بنایا, عدم سے وجود بخشا, کائنات کی چکی کو ہماری خدمت کے لیے چلایا. تو میرے بھائیوں, اس نے دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بنایا, جزا سزا کا میدان نہیں بنایا. اس کے لیے ایک دن آ رہا ہے جہاں کرنسی تبدیل ہو جائے گی. ہائے, آج پیسہ چلتا ہے, ڈالر چلتا ہے. آج وہ دن ہے جب ڈالر پھاڑ دیے جائیں گے, پیسے پھینک دیے جائیں گے. آج نیکی کا سکہ چلے گا, آج اچھائی کا سکہ چلے گا, آج برائی پر عزت اور ذلت کے حالات آئیں گے. یعنی جیسے کائنات کے قبضے کو باقی رکھا, اللہ ہمارے بارے میں بھی فرما رہا ہے, امات و احیا, میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں. یحیی و یمیت, میں زندہ کرتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. تؤتی الملک من تشاء, میں جسے چاہوں ملک دوں. وتنزع الملک ممن تشاء, میں جس سے چاہوں واپس لے لوں. وتعز من تشاء, میں جس کو چاہوں عزت دوں. وتذل من تشاء, میں جس کو چاہوں ذلیل کر کے رکھ دوں. دنیا میں بھی میرا قبضہ ہے, اور کل قیامت کے دن يدخل من يشاء في رحمته, میں جس سے چاہوں جنت میں ڈالو. یہدی من یغفر لمن یشاء, میں جس کو معاف کروں. ویعذب من یشاء, میں جس کو عذاب دوں. تو میرے بھائی, ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن میں اور آپ بیوی بچوں سے جدا کر دیے جائیں گے, ماں بیٹی سے جدا کر دی جائے گی, بھائی بھائی سے جدا کر دیا جائے گا, محرم راز سے جدا کر دیا جائے گا, دوست اپنے دوست سے جدا کر دیا جائے گا, آشنا اپنے آشنا سے کو پہچاننے سے منکر ہو جائے گا. ماں الگ, بیٹا الگ, بیوی الگ, خامن الگ. اور اس دن کی ہیبت ایسی ہے کہ زمین تانبا ہوگی اور یہ تھر تھرائے گی, اور آسمان سر پہ, عرش سر پہ ہوگا, اور سورج تپکتا ہوا دیکھتا ہوا ہمارے سر کے اوپر 1 میل کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوگا. اور اجرت الجنت للمتقین برزت الجحیم للغاوین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی دے رہا ہے, ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, جسے اس نے پیدا کیا, اور پھر موت بھی پھر وہ تمہیں اٹھائے گا. فإذا جاءت الطامة الكبرى, تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا, تمہیں قابو کرنا مشکل یا آسمان کو بنایا, اٹھایا, چھت بنائی, دن نکالا, رات نکالا, زمین بچھائی, پانی نکالا, چارہ نکالا, پہاڑ لگائے. والجبال ارساها, کس لیے؟ تمہارے لیے, تمہارے جانوروں کے لیے. پھر تم کچھ میرے منکر ہو گئے, کچھ میرے ماننے والے ہو گئے. اچھا, میں آج فیصلہ نہیں کروں گا. فإذا جاءت الطامة الكبرى, انتظار کرو جس دن ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا. الناس سکارا, لوگ بے ہوش نہیں, وما هم بسکارا, بے ہوش نہیں ہیں. تو یہ بے ہوشی کیسی ہے؟ ولكن عذاب اللہ شدید, آج اللہ کے عذاب کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج وہ دن آیا جب اللہ نے زیر و زبر کر دیا کائنات کو. پھر وہ دن آیا یوم یتذکر الانسان ما سعى, جب یہ قبروں سے نکلیں گے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا. اس کا جواب ایمان والے دیں گے. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا, اور سچی خبر نبیوں نے دی تھی. ایک جماعت قبر سے نکلی کالی سیاہ, دوسری جماعت قبر سے نکلی روشن چہرے. ایک جماعت قبر سے نکلی آئے ہم مر گئے کہ اٹھ گئے, دوسری جماعت قبر سے نکلی کہیں گے واہ 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 واہ, آج جزا کا دن آ گیا. گلستان کالونی میں ذلتیں دیکھی, بستیاں دیکھی, اللہ کو راضی کیا, مخلوق کو راضی نہ کیا. آج صلہ لینے کا دن آ گیا. ادھر دوسرا کے چہرے کہیں گے ہائے مر گئے, فیصلہ آباد کی بےایمانیاں, فیصلہ آباد کی بددیانتیاں, فیصلہ آباد کی برائیاں آج میرے سامنے آ گئی. ہائے مجھے کوئی مار دے, ہائے مجھے کوئی چھپا لے, ہائے مجھے کوئی بھگا کے لے جائے. ان المفر, کوئی بتاؤ میں کہیں بھاگ جاؤں. لا تخفى منكم خافیہ, کوئی جگہ بتاؤ میں چھپ جاؤں. نہیں چھپ سکتے, نہیں بھاگ سکتے, نہیں لڑ سکتے, نہیں جھوٹ بول سکتے, نہیں انکار کر سکتے. آج اللہ کا عرش سروں پہ آیا کھڑا ہے, فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى, اور آگے جہنم کھچی آ رہی, چیختی آ رہی, چنکھاڑتی آ رہی, شور مچاتی آ رہی. کفور
پھٹ رہی، سفور جوش مار رہی، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی. ایک قطرہ دوزخ کے پانی کا زمین میں ڈال دیں سارا جہان کڑوا ہو جائے گا. ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈال دیں سارے سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے گا. ایک دوزخ کا پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیں سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک زنجیر کا کڑا جو زنجیر ان کے گردن میں لپیٹ ہو جائے گی، ان کے جسم پہ لپیٹ ہو جائے گی، اس کا ایک کڑا نکال کے ہمالیہ پہاڑ پر رکھیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا ساتوں زمین کو چیرتا ہوا نیچے چلا جائے گا. اتنا وزنی ایک کڑا ہوگا. سارا زنجیر کتنا وزنی ہوگا، اور وہ کیسے تپ رہا ہوگا کہ جو جہنم کی وہ آگ جس میں سے اگر جہنم کو نکال کر دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسا سوئے گا کہ کئی 100 سال تک کروٹ بھی نہیں بدلے گا. ایسی گہری نیند دنیا کی آگ میں سوئے گا. انہا لگا بھڑکتی نزاعۃ للشوا، کھال کو کھینچتی، تدعو من ادبر وتولی، نافرمانوں کو پکارتی، پکڑتی، جکڑتی، پھٹتی ہوئی، عذاب کو بڑھتی ہوئی یہ مجرمین کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اور ادھر سے جنت لائی جائے گی. وازلفت الجنت للمتقین، ادھر جنت آ رہی، ادھر جہنم آ رہی، ادھر لوگوں کی چیخ و پکار، ادھر آہ و بکا، ادھر شور و فغاں، ادھر ہائے ہائے، کہیں واہ واہ، کہیں ہائے ہائے، کہیں اعلان ہو رہے ہیں ہاں او مقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو میں پاس ہو گیا. کہیں دہاری مچ رہی ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری کتاب میرے حوالے نہ کی جاتی. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کئی وہ ہیں جن کے حساب آسان کیے جا رہے ہیں. ایسے سرسری دیکھ کر یس یس ٹک 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 چلو پاس جنت جنت. اور کہیں کہا سبناہا حسابا شدیدا، کئیوں کے زبردست حساب لیے جا رہے، تائی پرکھی جا رہی، ایک بول دیکھا جا رہا، ایک آنکھ کی حرکت دیکھی جا رہی، ہاتھ کی پاؤں کی حرکت دیکھی جا رہی، ایک جذبہ نپا تولا اور پرکھا جا رہا. اور کئیوں کو ویسی رعایتی پاس کیا جا رہا. جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا یہاں سب حسابا یسیرا، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا تو حاسبناہا حسابا شدیدا. جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا اس نے نعرہ لگایا ہاں او مقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو میں پاس. جس کے الٹے ہاتھ میں آیا ان کا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری کتاب میرے حوالے نہ کی جاتی. کسی کو آپ دیکھیں گے تو اس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو رہے، گناہوں کے پلڑے بھاری ہو رہے، اس کی چیخ و پکار ہے ہائے مجھے بچاؤ. اور ادھر اللہ کی آواز ہے فغوہ پکڑو، فغلوہ جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر سے کباب کی طرح دوزخ کی آگ میں بھونو. ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے دوزخ کی زنجیروں میں پرو کر جہنم میں سیخ کباب کی طرح ڈال دیا جائے. اور کئیوں کی نیکیوں کا پلڑا وسیع ہوگا اور ان کے لیے اعلان ہوگا یحلون فیہا من اساور من ذهب، انہیں سونے کے کنگن پہناؤ، یلبسون ثیابا خضرا، جنت کا ریشمی لباس اور پوشاک پہناؤ. سر میں تاج رکھا جائے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا. سر کے بال گھنگریالے ہو کر کان کی لو تک، عورتوں کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک چند بالوں کا گچھا توڑ کے زمین پہ رکھا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے، سارا جہان خوشبودار ہو جائے. ہر ایک مرد اس نے یوسف لے کے جا رہا، جو ہی یہ پاس ہوا اس کا قد بڑھ کے آدم علیہ السلام کے برابر، اس کا حسن یوسف علیہ السلام کی طرح، اس کی جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اس کا دل ایوب علیہ السلام کی طرح، اس کی زبان کی شیرین داؤد علیہ السلام کی طرح، اس کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور اس کے اخلاق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح. چہرہ چمکتا نورانی روشن، داڑھی غائب ہو جائے گی، سر کے بال غائب ہو جائیں گے، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، سر کے بال اور صرف بھووں کے بال اور پلکوں کے بال اور بھیگی مچھیں ہوں گی. باقی سارا جسم چاندی کی طرح شفاف ہو جائے گا اور چمکتا جسم ہوگا. ایسا تندر، ایسا تنومند، ایسا جوان رانا، ایسا حامل نوجوان خوبصورت کہ اب اس جسم پر کروڑ سال بھی گزر جائیں تو کبھی نہ ذوف آئے گا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ حسن میں زوال آئے گا، نہ طاقت میں کمی آئے گی، نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی، نہ داڑیں ہلیں گی، نہ دانت ہلیں گے، نہ چشمے چڑھیں گے، نہ آلے لگیں گے، نہ کھوڑا پکڑے گا، نہ ویل چیئر پہ آئے گا. اس کا کھانا ہے تو لذت بڑھتی جا رہی، پینا ہے تو لذت بڑھتی جا رہی، بیویوں کے پاس جانا ہے تو لذت بڑھتی جا رہی، آپس میں مل بیٹھنا ہے تو ایک محفل کو دیکھو. یہاں لوگ محفلیں جماتے ہیں، اس کے لیے پہلے کمائیاں کرتے ہیں، پھر دھکے کھاتے ہیں، پھر جتنی حرام کی محفل، اب تو خیر بے حیائی کا دورہ ہو گیا، حرام محفلیں بھی برسر یہاں محفل رہتی ہیں جیسے کوئی بہت بڑی نیک تقریب ہو رہی ہو. لیکن جب کبھی حیا کا زمانہ تھا تو لوگ چھپ چھپا کے گناہ کیا کرتے تھے. اب تو رنڈیاں نشانہ بھی ایک عزت بن گیا. تو ایک محفل اللہ نے سجائی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جیسے لوگ سمندروں کے کنارے جاتے ہیں، مالدار لوگ وہاں خیمے لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے فیہا عین جاریہ، چشمے بہتی نہریں. آگے کیا ہے؟ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت بچھے ہوئے ہیں. اور کیا ہے؟ زرابی مبثوثہ،
اور نمارق مصفوفہ، وہاں تمہارے لیے گاؤ تکیے لگ چکے ہیں، قالین بچ چکے ہیں، خدام کھڑے ہوئے ہیں، اور یطوف علیہم ولدان المخلدون، جن کے ہاتھوں میں خوبصورت بلوری جام ہے، لکاسن من مقاسن من معین، کسی میں معین کی شراب ہے، یشربون من کاسن کان مزاجها کافورا، کسی میں کافوری شراب ہے، یسقون فیها کاسن کان مزاجها زنجبیلا، کسی میں زنجبیل کی شراب ہے، عینا فیها تسمى سلسبیلا، کسی میں سلسبیل کی شراب ہے، یسقون من رحیق، کسی میں رحیق کی شراب ہے، مزاجه من تسنیم، اور کئی جام ایسے ہیں جس میں تسنیم کی شراب کی تھوڑی سی ملاوٹ ہے، نیچے والے جنتی تسنیم کی ملاوٹ والی شراب پئیں گے، جنت الفردوس کے جنتی خالص تسنیم کی شراب پئیں گے، خالص، صرف اوپر والوں کو پلائی جائے گی، نیچے والوں کو ملاوٹ کر کے، اوپر والوں کو خالص کر کے۔ یہ ایک محفل جمی ہے جہاں غلام بھاگے چلے آ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے، کسی کے ہاتھ میں پھل کا ٹرے، فواکہ مما یتخیرون، پھل چلے آ رہے ہیں، لحم طیر مما یشتہون، کھانے چلے آ رہے ہیں، اور کھانے بھی موجود، پھل بھی موجود، غلام بھی موجود۔ اب کمی ہے تو خوبصورت ساتھی کی، تو کبحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جنت کی حسین و جمیل بیویاں جو سورج کو انگلی دکھائیں تو اندھا کر دیں، مردوں سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں، سمندروں میں تھوک ڈالیں تو میٹھے ہو جائیں، اور وہ سامنے کو چل کو آئیں تو ایک ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز دکھائیں، جب وہ مسکرائیں تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں، اور جب وہ مسکرائیں تو ان کی دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہوتی چلی جائے۔ ایسی حور عین کامثال المکنون، چھپے موتی کی طرح، یاقوت و مرجان کی طرح، حسن میں بھی کامل، اخلاق میں بھی کامل، جوانی میں بھی کامل، ہر چیز میں ایسی کامل ہیں۔ حیا ایسا ہے کہ قاصرات الطرف، ان کی نظریں چھپی رہتی ہیں، اور ان کی نظر سوائے اپنے خامن کے اور کسی کے لیے نہیں اٹھتی ہے، اور جب اٹھتی ہے تو صرف اپنے خامن کے لیے اٹھتی ہے، اور ان کو آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا، کسی جن نے نہیں چھوا۔ یہ ساری محفل ہے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ اب یہ کبھی شراب کا دور، کبھی دودھ کا، کبھی پانی کا، کبھی شہد کا، کبھی چھینا جھپٹی، کبھی دوسروں کو کھلا رہے، کبھی لے کے کھا رہے، کبھی چھین کے کھا رہے، کبھی پکا کے کھلا رہے، کبھی پکائے پکائے کھلا رہے۔ یہ محفل جاری ہے کہ نہروں سے مچھلیوں نے سر نکالا، مچھلیوں نے سر نکالا، یہاں پکڑنے کو جاؤ سمندر پر یا جاؤ دریا پر، سارے دریاؤں کو شہروں کے گندے نالوں نے ایسا گندا کیا کہ پورے پاکستان میں پاک مچھلی نہیں ملتی۔ یہ جنت کی مچھلی ہے جو سر باہر نکالے گی، کہے گی یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست میرا سلام قبول فرمائیں۔ کہے گا اچھا کیا بات ہے، تاتا کھولنی، میں چاہتی ہوں آپ مجھے پرنوش فرمائیں، مجھے بھی کھائیں، میرا بھی ٹیسٹ لیں کہ میں کیسی ہوں۔ کہے گا اچھا کیا کھلائے گی، کہے گی مشوین اور مطبوخن، جو آپ کہیں گے وہی کھلاؤں گی، اگر آپ کہیں کباب تو کباب کھلاؤں گی، آپ کہیں بھنا ہوا تو بھنا ہوا کھلاؤں گی، آپ کہیں سالن تو سالن کھلاؤں گی۔ تو وہ کہے گا مجھے کھلاؤ، تو یہ نکل کے باہر آ رہی اپنے ایک مونے کو یوں حرکت دے گی تو ادھر سے کباب نکل کے آ رہا ہے، دوسرے مونے کو یوں حرکت دے گی تو ادھر سے بھنے ہوئے پارچے نکل کے آ رہا ہے، سالن نکل کے آ رہا ہے، صرف اس کے مونوں کی حرکت سے کبھی کباب نکل رہا ہے اور کبھی یہ نکل رہا اور کبھی وہ نکل رہا، اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جا رہی بغیر کانٹے سے، بغیر کانٹے سے۔ اور اس کی وہ لذت اللہ تعالیٰ پہلا ناشتہ جو کرائے گا، پہلا ناشتہ وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی، سارے جنتیوں کو بٹھا کے کشتی دکھائے گا، کشتی اس کی مچھلی کی اور بیل کی۔ یہ بیل اور مچھلی کا لفظ استعمال کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ یہاں کی مچھلی بدبودار، یہاں کے بیل کا گوشت گلتا ہی کوئی، تو یہاں پہ قیاس نہ کریں، وہ خالی اللہ نے نام استعمال کی، بیل اور مچھلی، ان دونوں کی ہوگی کشتی، اور یہ دونوں ایسی کشتی کے رنگ دکھائیں گے، ایسے جوہر دکھائیں گے کہ جنتی ایسے مست ہوں گے اپنا آپ بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی کے کباب بنا کے پہلا ناشتہ کروائے گا، یہ اللہ کے دسترخوان پہ ناشتہ ہوگا، پھر تسنیم کا جام پلائے گا، پھر اس میں بعض نصیب والے ایسے ہوں گے کہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ کئیوں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ بھائیو یہ فیصلہ آباد کی کالونی کو گلستان نہ سمجھو، یہ ساری دنیا خارستان ہے، یہاں کوئی گلستان نہیں، یہ سب نظر کا فریب ہے، عقل کا دھوکہ ہے، اور دل کی یہ خوش فہمی اور خوش گمانی ہے، یہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، ہر پل میں ہزاروں ہزاروں غم کی کہانیاں ہیں جو زندہ ہو رہی ہیں اور دفن ہو رہی ہیں۔ مسکراتے چہرے لوگوں نے اوروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کسی کے دل میں اتر کے دیکھو کہ کوئی کیا کیا داغ لیے پھرتا ہے۔ یہ جہان دھوکے کا ہے، یہ جہان غداری کا ہے، یہ رہنے کا نہیں، یہ رہنے کا نہیں، یہ وفاؤں کا نہیں، یہ جفاؤں بھرا ہے، یہ ٹوٹنے والا ہے، یہ اجڑ جانے والا گھر ہے، یہ مٹ جانے والا گھر ہے، اس سے بقا نہیں، یہ فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے، اور ہم تو خود بڑی قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں کہ ہماری عمریں ویسے ہی تھوڑی ہیں کہ اس کے خاطر جنت کو بھلا دینا بڑا بے وقوف ہے وہ تاجر۔ میرے بھائیوں جو اصلی سودا دے کے
सच्चे खरे नोट देके नकली नोट ले ले, खरे सिक्के देके खोटे सिक्के ले ले, और असली माल देके नकली माल ले ले। वो बड़ा ही बेवकूफ ताजिर है, वो बड़ा ही बेवकूफ मुसलमान है जो दुनिया की लज्जतों के पीछे जन्नत की लज्जतों को बेच के रख दे, जो यहाँ के जबान के जफ्ते के पीछे जन्नत की लज्जतें भूल जाए, जो यहाँ की रंडियों के गाने की उनकी मस्ती में गुम होकर जन्नत की हूरों का गाना भूल जाए, जो यहाँ के चेहरों के दीदार में मस्त होकर अल्लाह के चेहरे के दीदार से महरूम हो जाए, जो यहाँ की शराब के चक्कर में जन्नत की शराब को बेच डाले, जो यहाँ की ख्वाहिशा औरतों के चक्कर में जन्नत की पाकीज़ा बीवियों को भूल जाए। ये गुलिस्तान के गाड़े मट्टी के घर है। इसका नाम किसने रखा गुलिस्तान? इधर भी गंगा नाला, इधर भी गंगा नाला, उधर भी गंगा नाला, 3 गंदे नालों में रहने वाले कहते हम गुलिस्तान में रहते हैं। उन्हें जिस दुनिया का गुलिस्तान है ऐसा हो, उस दुनिया का खालिस्तान कैसा होगा? ये सब धोखा है मेरे भाइयों। पागल है वो नौजवान जो जवानी की लज्जत 4 दिन की लज्जत होती है, जो इसे बेचकर जो जन्नत को बेच दिया और दुनिया के खानों की लज्जत को ले लिया, जन्नत की हूरों की लज्जत को बेच दिया और दुनिया की ख्वाहिश औरतों की लज्जत को ले लिया, और जन्नत के मजेदार खाने और जन्नत के वो महफिलें यहाँ के नाज़िम बनने के पीछे अल्लाह के दरबार की असेंबली को छोड़ दिया। यहाँ के नाज़िम बनने के पीछे सारे जहान के झूठ बोले, सारे जहान की बेवफाइयां की, सारे जहान की खयानतें की, एक दूसरे की गिबतें की। अरे मेरे भाई, अब मैं आपको इलेक्शन से तो नहीं रोक सकता, लेकिन इतना तो कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से कीचड़ न उछालो, एक दूसरे की पगड़ी मत उछालो, एक दूसरे के इस वास्ते दुश्मन न हो जाओ कि मुझे वोट नहीं दिया। अरे ये उम्मत को बर्बाद करने के निजाम है, ये कोई निजाम नहीं है जहाँ एक आकिल बालिग की राय और एक मजनून की राय बराबर हो, जहाँ एक पर्दानशीन औरत की राय और एक फाहिशा औरत की राय बराबर हो, जहाँ एक पढ़े लिखे डॉक्टर की राय और ये सामने रेडी पर खड़े होकर अमरूद बेचने वाले की राय का जहाँ एक वजन हो, जहाँ एक 25 साल लगा के इंजीनियरिंग पढ़ने वाले की राय और एक जूते दाखने वाले की राय बराबर हो जाए, जहाँ एक आलिम मुत्तकी परहेजगार और एक शराबी जानी और जुआरी की राय जहाँ एक हो जाए, कभी इससे भी खैर आई। अरे मेरे भाइयों, कभी कीकर पर भी फूल किसी ने देखे, कभी कीकर पर भी फल आए। कीकर की काश्त कर रहे हैं और गुलिस्तान की तमन्ना रखते हैं, कीकर की काश्त हो रही है और फल की तमन्ना रखते हैं, कांटे खुद बखेर रहे हैं और फूलों की तमन्ना रखते हैं। हमसे बड़ा नादान क्या होगा? न हमने अपने दोस्त को पहचाना, न अपने दुश्मन को पहचाना। मजे से मोहब्बत से रहने वाले, एक दूसरे को सलाम करने वाले, इलेक्शन के बाद देखना एक दूसरे के मरने से भी जाएंगे, एक दूसरे का दिमाग उसका हाल पूछने भी जाएंगे, एक दूसरे को सलाम क्या करेंगे, ये दुनिया भी बदल जाएंगे। आप लोग शहरों में तो फिर भी कुछ कम है, जाओ हमारे देहातों में जाके देखो कि क्या क्या मृत्यु पड़ी है, कैसे भाई भाई का दुश्मन बन गया, और कैसे बाप बेटे का दुश्मन बन गया, और कैसे चचा भतीजे का दुश्मन बन गया, और दीवार से मिली हुई दीवार है घर की, और कैसे ना आशना हो गए। कभी इस निजाम से भी खैर आ सकती है, कभी ये भी हमारे मसाइल का हल हो सकता है, माहौल बन सकता है। नहीं छोड़ते, ना छोड़ो, ना मैं रोक सकता हूँ, ना मेरे बस में है, लेकिन मैं शोर तो मचा सकता हूँ। आग लगी देखी, एक आदमी माजूर है, वो बुझा तो नहीं सकता, शोर मचाता है आग है, तो जो फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा ना, जितना उन्हें अजर मिलेगा, शोर मचाने वाले को भी अजर मिलेगा। हिस्सा तो डाला है। गिरगिट ने फूंके मारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर, फूंके मारी, उस